السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سورہ نمل کا جو چوتھا رکوع ہے، وہاں سے آگے سے اس کو شروع کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اس رکوع میں رب تعالیٰ جو ہے ہماری کس طرح سے تربیت کر رہا ہے اور ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جیسے پچھلے تین رکوع میں نے آپ کو بتایا، ایک فرسٹ رکوع میں جو ہے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم، اور اب نیکسٹ ایک اور نبی جو گزرے ہیں ان کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی محبوب آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ اور کہانی سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی رب تعالیٰ جو ہے ان کی بھی تربیت کر رہے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اپنے نبی کی محبوب کی، اور ان کے ساتھیوں کو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے ان کی تربیت بھی ہو سکے اور اس امت کی بھی تربیت ہو سکے۔ مطلب آج کے دور کے ہر مسلمان سے مخاطب ہے رب تعالیٰ اس سورہ میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو شروع یہاں سے ہوتا ہے، میں 2-3 آیات صرف پڑھوں گا چوتھے رکوع کی، تو باقی پھر میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیسک آسان الفاظ میں رب تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، ٹھیک ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ بِمَا يَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيَّرُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 آیات میں نے ترجمہ کی ہیں، اب پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ اس سے آگے میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد تفسیر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے سمود کی طرف، اب چوتھے رکوع میں رب آگے ایک اور قوم کا ذکر کر رہا ہے، سمود، قوم سمود کا، ٹھیک ہے۔ پہلے قوم سبا جو گزری حضرت سلیمان کی، اب سمود ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ٹھیک ہے، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا فَرِيقٌ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ فریق ہو کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ صالح نے کہا تم بھلائی سے پہلے لڑائی کے لیے کیوں جھگڑا کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگا تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیا کرتے تھے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کے گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ تو دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیسا ہوگا۔ ہم نے ان کو اور ان کی سب قوم کو ہلاک کر ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کے گھر جو ہے ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، ٹھیک ہے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط
کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان پر مینہ برسایا، اور جو مینہ ان پر برسا وہ جن کو متنبع کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہاں تک ترجمہ ہے اس کا۔ یہ ترجمہ بھی آسان نہیں ہوتا، ہمیں سمجھنے کے لیے اس کو بھی آسان الفاظ میں تفسیر کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تفسیر پھر ہر انسان کی ایک انداز ہوتا ہے اور سمجھانے کا، یا ہر علماء کرام کا، ہر عالم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز سے وہ سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے، یا لکھتا ہے، یا لکھی ہوئی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ میں اپنے انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے آگے چوتھے رکوع سے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شروع ہو رہے ہیں چوتھے، یعنی کہ رب تعالیٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اتنے جو پرانے عرصے میں گزرے ہوئے وقت میں جو انبیاء علیہ السلام آئے اور کیسے کیسے طریقوں اور قوموں کا سامنا کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، ان عظیم انبیاء علیہ السلام نے اور کیسے رب تعالیٰ پر یقین بھروسہ کر کے وہ ثابت قدم رہے۔ اصل میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہونا، گھبرانا مت، بے شک آزمائشیں اور مشکلات کا سامنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں گی پریشانیاں اور آزمائشیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کریم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں رب تعالیٰ یہاں پہ اپنے محبوب آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں چوتھے رکوع سے سمود اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اور ان کی بھٹکی قوم جس کے کبیرہ گناہ میں جو ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا تھی وہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ نہ سدھرے تو رب نے ان کا کیا حشر نشر کیا، وہ عبرت اور تربیت اس امت ہمارے لیے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے امت کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے محبوب آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری امت کی ان کی امت کی تربیت کر رہے ہیں رب تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھیجا تھا سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اب وہ قوم بھی دو گروپس میں تقسیم ہو گئی، مطلب دو گروہ بنا لیے انہوں نے۔ اے میری قوم کے لوگوں، برائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو، بھلائی سے پہلے کیوں عذاب الہی کو دعوت دیتے ہو، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ یہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں بھیجے گئے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تم برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تم لوگ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے، کرم کرے، استغفار کرو رب سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست کا تم پر بھی اور جو تمہارے ساتھ جو قوم ہے اس پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کر رہی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس گناہ کی بدولت ہم پر برائی یعنی رب کا کوئی نہ کوئی عذاب جو ہے نازل ہونے والا ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں، یہ مجھے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہاری نحوست یا جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، تم ایک ایسی قوم ہو جو بھٹکائے جا رہے ہو اور بہکائے جا رہے ہو، گمراہ کیے ہوئے ہو۔ تو اس شہر میں 9 سردار تھے بڑے بڑے، جو کسی قوم یا قبیلہ کا مکھیا جیسے یا آج کا چودھری، راجہ یا جو بھی کہہ لیں، وہ سردار ہیں جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور مطلب کوئی نیک عمل نہ کرتے ہیں اور نہ ہونے دیتے ہیں اس زمین پر۔ تو انہوں نے آپس میں قسمیں اٹھائی، ٹھیک ہے، یعنی کہ رب ایک دوسرے سے اب یہ جو ایک دوسرے سے یہ عہد کرو کہ تم اکٹھے ہو کر جو ہے رات کو اس پر اور ان کے گھر والوں پہ حملہ کریں گے، ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے عہد کرو، ٹھیک ہے، ہم رات کے وقت جو اچانک ان پر حملہ کریں گے، تو جو ان کے جو گھر والے ہوں گے یا ان کے جو وارث ہوں گے جو ان کے سامنے ہم یہ ایک بیان ہوں گے کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، لوگوں سے ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم نے ان کو قتل کیا یا حملہ جب ان پہ کیا تو ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، تو مطلب مکر جانے کے لیے۔ تو کچھ تو یہ گروہ اصل میں ایک سازش یا پلاننگ کی ترتیب دے رہا ہے اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔